دیکھیں آپ جیسے اسلامی مبلغ جو ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ اس چیز کو ضرور میں چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ مختلف فرقوں میں بٹ چکا ہے، ہم مختلف بدعات کا شکار ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا، کیا آخر کون سی چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز سے خاص طور پہ بچ سکیں؟ جتوئی صاحب، اسلام میں فرقوں کی تو گنجائش آئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا، اسی جگہ پر فرمایا اگلی آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ اہل کتاب جس طرح وہ واضح دلائل آنے کے بعد فرقوں میں بٹ گیا، تم نے ان جیسے نہیں بننا، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتوئی صاحب، جو انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے نا، وہ کبھی کسی فرقے کا شکار نہیں ہوتا، فرقہ بندی کا حصہ نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرقہ بندی تب بھی بنتی ہے جب اللہ کی رسی کو بندہ چھوڑ دے، اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور وہ قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو فرقے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم سیدھے صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیا، اپنی خواہشات پر چلنا شروع ہو گئے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کسی بڑے بزرگ خاندان کا بزرگ ہے یا کوئی مذہبی بزرگ ہے یا کوئی اور ہے اس کے پیچھے چل پڑے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو وہ فرقہ بن جائے۔ فرقے نام سے نہیں بنتے، فرقے بنتے ہیں جب راستہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہم چینج کریں، چینج کر لیں گے تو پھر ہمارے وہ فرقہ بن جائے فرقہ بن جائے گا۔